जिन दिनों मेरी उम्र 12 बरस थी, पाशा बाई कॉलेज में पढ़ते थे। हम तब अपनी ज़मीनों के वश में बने घर में रहते थे। अलबत्ता पाशा बाई का ताल्लुक़ अपने गांव से बहुत कम रह गया था, क्योंकि वो शुरू से ही तालीम शहर में हासिल कर रहे थे। वो अभी कम उम्र थे जब भी वालिद साहब ने इनको शहर भेज दिया था। प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक शहर के तालीमी इदारों में तालीम पाई, सिर्फ छुट्टियों में घर आते थे। मेरा ये भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दलेर था। ज़्यादा वक्त शहर में गुजारने की वजह से वो बिल्कुल शहरी बाबू लगता था। जिन दिन वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे थे, वालिद साहब का अपने चचाजाद भाई से ज़मीन के मामले में तनाज़ा हुआ, जिनमें से 2 अफराद इनके मारे गए और हमारे 2 मुजारे कत्ल हो गए। इसके बाद दोनों तरफ से फ़रीक़ैन ने मुकदमात तो खारिज करवा दिए, मगर दिलों में रंजिशें बाकी रहीं। यूँ दोनों घरानों के आपस में ताल्लुकात मुनक़ता थे और आना जाना ख़त्म था। इस वाक़े का इल्म बाई पाशा को नहीं था। वो आसपास के लोगों को भी बहुत कम जानते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में घर आए तो शिकार का प्रोग्राम बनाया। बंदूक लेकर सुबह ही खेतों की तरफ निकल गए। इस बार वो अकेले परिंदों के शिकार को चले गए थे। ये गर्मियों के दिन थे। गंदम की फसल कट चुकी थी, सारे खेत वीरान पड़े थे। शिकार क्या मिलता, शिकार की तलाश में चलते चलते प्यास लगी। करीब ही एक मकान नज़र आया, उधर चले गए। ये सपाहत खान का मकान था, जो वालिद साहब के वही कज़न थे जिनके साथ तनाज़ा चला था। बादशाह बाई बेशक गांव के रस्म व रिवाज से न वाकिफ़ थे। इनको बड़ों के झगड़ों से कोई दिलचस्पी न थी। हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्ज सपाहत खान की ज़मीनों की तरफ नहीं जाता था, मगर बाई आज उसी जानिब जा निकले थे। सामने इनको एक हवेली नज़र आ रही थी। पीछे ट्यूबवेल था। इसमें एक होस बना हुआ था जिसमें पानी गिरता था। होस के किनारे एक लड़की पानी में पैर डाले बैठी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, उसका हुस्न आंखों को चकाचौंध कर रहा था। मेरे भाई को इल्म नहीं था ये सपाहत बहान की बेटी कुंदन थी। भाई की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो पानी पीना भूल गए। उसे देखी जा रहे थे, यहाँ तक कि कुंदन के भाई से निगाहें मिली तो वो शर्मा गई। भाई ने उसे सलाम किया तो उसने सवाल किया, क्या तुम साहबदाद के बेटे हो, शहर में पढ़ते हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना। क्या नाम है ना? हाँ मैं वही हूँ। तुम अगर वही हो तो हमारे ट्यूबवेल पर क्या करने आए हो? तुम्हारे और हमारे ख़ानदानों का आपस में झगड़ा चल रहा है। मुझे झगड़े से क्या, मैं तो इधर पानी पीने आया हूँ। मुझे प्यास लगी है लेकिन कोई बर्तन नहीं, कैसे पानी पीऊँ? अपने हाथों की ओक बनाकर पी लो। ओक से पानी पीना मुझे नहीं आता, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये जवाब सुनकर वो हंसने लगी। फिर अपनी हथेलियों को जोड़कर ओक बना दी और पानी पीकर दिखाया। बादशाह ने वैसे ही किया, लेकिन ट्यूबवेल से गिरते तेज़ पानी से उसके कपड़े भीग गए, जिस पर कुंदन हंसती ही चली गई। इसकी ये अदा मेरे भाई के दिल में खुब गई। यूँ पहली ही मुलाकात में इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब मेरे भाई का ये रोज़ाना का मामूल था कि वह छोटी सी बंदूक कंधे पर लटका लेते और सपाहत खान के ट्यूबवेल की तरफ निकल जाते, जहाँ दोपहर को ये दोनों चुपके से मिल लेते थे। जब मुझे गांव की एक लड़की ने ये बात बताई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती गई। इनकी मुलाकातों का इल्म अगर दोनों घरानों में किसी को हो गया तो इनकी खैर नहीं, दुश्मनी तो अलग। ये दोनों के ख़ानदान इंतहाई कदामत पसंद थे। हमारे यहाँ गांव में तो लड़कियों को भी इतनी आज़ादी नहीं थी कि वह किसी गैर लड़की की तरफ देखें, लेकिन ये दोनों नाकबत अंदेश अपने अंजाम से बेपरवाह हो गए थे। मेरे भाई की ये हालत थी कि इनको घर में एक पल भी चैन नहीं आता था। गर्मियों में खेत खाली होते थे और कुंदन का घर भी इनकी ज़मीनों के बीच था, लिहाजा इनको मुलाकात में कुछ मुश्किल पेश नहीं आती थी। एक दिन मैंने खुद बड़े भाई को कुंदन से खेतों में बातें करते देख लिया। छोटी बहन होने के बावजूद इनको समझाया कि भैया तुम इस लड़की से बातें ना किया करो, वो हमारे वालिद के दुश्मन की बेटी है। आखिर आपको इससे मेल जोल रखने की क्या ज़रूरत है? भाई बोले, छोटी तू चुप रह, तू बड़ी अक्लमंद हो गई है। मैं चुप नहीं रह सकती बड़े भैया, जबकि जानती हूँ कि कुंदन हमारे घराने की बहू बनकर नहीं आ सकती। अगर दुश्मनी की बात ना भी होती तब भी ये रिश्ता मुमकिन नहीं था, क्योंकि आपकी मंगनी आलिया से हो चुकी है। वो हमारे चचा की बेटी है और ये पत्थर पर लकीर है। बड़े भाई ने मेरी बात सुनी तो उनका चेहरा गहरी सोच से सांवला हो गया। इस बात का इल्म कुंदन को था, फिर भी वो अपने कदम रोक नहीं पा रही थी। इसके बाद मैंने एक रोज़ बड़े भाई को वालदा से ये कहते सुना, मैं आलिया से मंगनी पर खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये मंगनी मेरे बचपन में की गई थी। वालदा ने जवाब देने के बजाय कानों को हाथ लगा दिए।
مطلب کہ منگنی توڑنے کا اب سوچنا بھی نہیں، اور کہاں آئندہ کسی کے سامنے یہ بات نہ کرنا۔ بھائی کو غصہ آ رہا تھا، وہ کہنے لگے، آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ اولاد سے پوچھے بغیر، اس کی مرضی جانے بغیر رشتہ طے کیا جائے۔ اب بڑے بھیا چاہتے تھے کہ کسی صورت عالیہ سے منگنی ختم ہو جائے۔ دل میں بغاوت ابھر رہی تھی، ان کا من کرتا کہ سارے خاندان سے ٹکرا جائیں۔ وہ بہت الجھے اور پریشان رہنے لگے تھے۔ تبھی ایک روز میں نے ان سے کہا، بڑے بھیا، اس طرح پریشان رہنے سے تو آپ کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ میں نے بڑے بھیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بات کرتی تھی کہ انہیں غصہ نہ کریں، اور والد صاحب کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کے کانوں میں بنک نہ پڑ جائے۔ بھیا بھی اس امر کو بخوبی سمجھتے تھے، لہٰذا وہ میری بات سن کر خاموش رہتے۔ دیکھتے دیکھتے بھائی بے جان دکھنے لگے، اب بہت مجبور سے نظر آتے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ کندن کو ذہن سے نکالنا ان کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ ہمہ وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے۔ چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، تبھی وہ ایک روز باہر کی زمینوں کی طرف گئے اور کندن سے ملے۔ کہا کہ شاید میں تم کو حاصل نہ کر پاؤں، لہٰذا تم میرا انتظار مت کرنا۔ امتحان دینے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ بھائی کی بات سن کر وہ بہت روئی، وہ بہت دل گرفتہ اور اداس تھی۔ بڑے بھائی شہر چلے گئے، انہوں نے امتحان دیا اور جب گھر لوٹے تو امی جان سے اس بارے میں آخری بار بات کی۔ امی نے ان کو باور کرایا کہ تم بھول رہے ہو، روایات کے مطابق یہ ممکن نہیں کہ جہاں دشمنی چل رہی ہو وہاں سے لڑکی کا رشتہ طلب کیا جائے اور خاندان کی لڑکی سے درینہ منگنی کو ختم کر دیا جائے۔ ایسا ہم سب کی تباہی کا باعث ہوگا، لہٰذا دوبارہ یہ بات سوچنا بھی نہیں۔ مایوس ہو کر بڑے بھائی نے سر جھکا لیا اور والدہ سے رقم لے کر شہر چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ وہاں جا کر انہیں بالکل ہی چپ سادھ لی اور ایک بار والدہ کو فون کرنے کے بعد دوبارہ بات نہ کی۔ 3 سال تک گھر والوں سے سرسری رابطہ رکھا۔ امتحانات کے بعد وہ کسی اور جگہ چلے گئے، کسی کو کچھ نہ بتایا کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ 4 سال تک ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا گھر اور وطن سے دور جا کر جب وہ ایک نئی دنیا میں چلے جائیں گے تو کندن کو بھول جائیں گے۔ اسی سبب خدا جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی، وطن نہ لوٹے۔ بھائی کو یہ 4تھا سال تھا جب ایک دن والدہ نے بتایا کہ صباحت خان سے ان کی صلح کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، جس کے بعد دونوں خاندانوں میں کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ بات خوش کن تھی کہ کیونکہ ہم سب دعا کرتے تھے کہ صلح ہو جائے اور آئندہ خون خرابے کی نوبت نہ آئے۔ صلح ہوگی۔ طے پایا کہ اصلاح کو مضبوط کرنے کے لیے صباحت خان کی بیٹی کندن کی شادی میرے چھوٹے بھائی بہت بادشاہ سے ہوگی۔ بڑے بھائی تو جانے کہاں رپوش ہو گئے تھے، سو اب ہم لوگوں کی تمام خوشیاں چھوٹے بھائی سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ یوں کندن جس کی خاطر بڑے بھیا نے بن باس لیا تھا، ان کی شادی بخت بادشاہ سے ہو گئی۔ یہ صلح کی خاطر فیصلہ ہوا تھا اور برادری کی موجودگی میں مردوں میں ہو گیا۔ والدہ اس بارے میں کچھ نہ بول سکتی تھیں، شاید یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ کندن ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئی اور اب وہ ہمارے گھر کی عزت اور میری بھابھی تھیں۔ اس نے نہ جانے کتنی دعائیں کی تھی کہ وہ ہمارے گھر کی بہو بنے۔ خدا نے اس کی دعائیں سن لیں، لیکن جس کی دلہن بننا چاہتی تھی اس کی نہ بن سکی۔ بڑے بھائی اگر رابطے میں ہوتے یا وطن میں موجود ہوتے تب شاید ان کی مراد بر آتی، مگر وہ تو لاپتہ تھے اور یہ ان کی غلطی تھی۔ کندن پر خدا جانے کیا بیتی ہوگی، مگر وہ مجبور تھی۔ اس کے والد ایک سخت گیر باپ تھے، وہ ان کے سامنے منہ نہیں کھول سکتی تھی۔ میں جانتی تھی اپنی بھابھی کا دکھ، لیکن میں بھی ایک مجبور لڑکی تھی۔ میرے سینے میں ایک راز دفن تھا، اس راز کو کسی کے آگے افشاں کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ جبکہ ایک بڑے دشمن سے صلح ہو جانے کا معاملہ طے ہوا تھا، وہاں بھی اسی سبب چپ رہیں۔ چھوٹے بھائی کی شادی کے 7 برس بعد بڑے بھیا نے ہم سے رابطہ کیا۔ ہم سب بہت خوش ہوئے کہ وہ خیریت سے اور زندہ سلامت ہیں۔ یہ خط انہوں نے سعودی عربیہ سے لکھا تھا، جہاں وہ عمرے کے ویزے پر گئے تھے۔ گھر والوں نے فوراً رابطہ کر کے اصرار کیا کہ گھر آ جاؤ۔ تب وہ وطن کو روانہ ہو گئے۔ دل میں طرح طرح کے خیالات سمائے ہوئے تھے۔ وہاں ہم راستہ سوچتے آئے کہ خدا کرے کندن کی شادی نہ ہوئی ہو۔ اگرچہ ناممکن بات تھی اور ان کی منگیتر عالیہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ بھیا نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر کندن کی شادی ہو چکی ہوگی تو ان کے علاقہ کی طرف نہ جائیں گے۔ انہی خیالات میں گم گھر پہنچے۔ پورا خاندان استقبال کو پرجوش اور بے قرار تھا۔ ہر آنکھ نم تھی، میں خود بھی رو رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو ان کی مدت بعد دیکھنے سے بہہ نکلے تھے۔ جب وہ سب سے گلے مل چکے تو والدہ پاشا کو ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئیں۔ کہا اپنی بھابھی تحمل کے ساتھ ملنا،
ایسا ہم نے مجبوراً کیا کیونکہ یہ رشتہ کیے بغیر صباحت خان سے دشمنی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پاشا بہت خوشی کے ساتھ اپنی بابی کے سواگت کو اس کے کمرے میں والدہ کے ہمراہ گیا، مگر چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کے دل کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے زلزلہ آ کر سبھی کچھ کھنڈر بنا گیا، ایسے ان کی روح میں دھماکہ ہوا جس کی آواز صرف میں ہی سن سکتی تھی۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں جھول گئے۔ والدہ تھام نہ لیتی تو گر پڑتی۔ میں اور امی ان کو ان کے کمرے میں لے گئے۔ وہ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسے کہا کہ کمرے کا دروازہ بند کرتی جائیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ یقیناً اپنے آنسو چھپا رہے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ والدہ کو بھی معلوم تھا کہ ان کے بیٹے پر کون سی قیامت گزر گئی ہے، لہٰذا انہوں نے پاشا سے کوئی کلام نہیں کیا۔ کندن نے میرے بڑے بھائی کو دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں۔ 2 دن بھیا اپنے کمرے میں رہے۔ طبیعت کی خرابی تو ایک بہانہ تھی۔ بلاخر سب گھر والے خیریت دریافت کرنے ان کے کمرے میں گئے۔ اب گھر والوں نے ان کو گھیر لیا۔ سبھی کی زبان پر ایک سوال تھا کہ سچ بتاؤ، گھر سے کیوں اور کس سے ناراض ہو کر گئے تھے؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب بھائی کے پاس نہیں تھا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کی خاطر دنیا کی خاک نہیں چھانی۔ اب تک میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش بڑے بھیا اس طرح گھر چھوڑ کر نہ جاتے تو شاید والدہ کوشش کر کے ان کا رشتہ کندن سے کروا دیتی۔ والدہ کو ان کی خوشی پیاری تھی اور دشمن سے صلح عالیہ سے منگنی ختم کرنے کا بہانہ بن سکتی تھی۔ اب گھر میں رہنا پاشا بھائی کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ برسوں بھر گھر لوٹ کر آنا، مگر ماں کی ریاضت پھیکی پڑ گئی۔ وہ یہاں مدت بعد آ کر بھی خوشی کا منہ نہ دیکھ سکے۔ بے شک کندن بابی بھی ایسے ہی عذاب میں گرفتار تھیں، مگر وہ تو صلح کے بدلے آئی تھیں۔ وہ عورت تھیں جن کو اپنے جذبات چھپانے کی تربیت بچپن سے ملی تھی۔ ماں نے اصرار کیا اب بڑے بیٹے کا گھر بس جانا چاہیے۔ منگیتر کو ابھی تک ان کا انتظار تھا۔ بھلا اس بیچاری کا کیا قصور؟ والد، چچا اور خاص طور پر چچی بیٹی کے فرض سے سبقت دوش ہونا چاہتے تھے۔ ماں نے پاشا بھائی سے کہا، بیٹا اب تم کس سوچ میں ہو؟ اپنے چچا اور منگیتر پر رحم کرو، اس فرض کو ادا ہونے دو تاکہ ہم تیرا صحرا سجانے کی تیاریاں کریں۔ بڑے بھیا شادی نہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو اب یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر ماں کے آنسوؤں نے مجبور کیا۔ آپ کیا جانیں دیہاتی ماحول اور دیہات کے باشندے کیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال بھیا بولے، ٹھیک ہے ماں، تم اپنی خوشی پوری کرو، میرے سر پر صحرا باندھ لو، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گا، مجھے واپس جانا ہے۔ پھر مجھ سے شکایت مت کرنا، مجھے بد دعا بھی مت دینا۔ بیٹا کون سی ممتا ہوگی جو اپنے لختے جگر کو بد دعا دے گی؟ تم ایک بار اپنی منگیتر کو دلہن بنا لو، بے شک اس کے بعد جہاں چاہو چلے جانا، کم سے کم وہ کنواری سے بیاہ ہی تو کہلائے گی، تیرا چچا سکون سے تو مر سکے گا۔ بڑے بھیا نے والدین کی خوشی کے لیے ان کے مجبور کرنے پر صحرا باندھ لیا اور عالیہ بابی بن کر آ گئیں۔ کیا بتاؤں وہ اس دن کتنی خوش تھیں جس روز دلہن بنی تھیں۔ اس خوشی سے ان کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ بعض لوگ بڑی مدتوں تک خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر یہ خوشیاں عارضی ہوتی ہیں، بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ ان کی خوشی کے پھول کھلتے ہیں، پھر دل کی کلیاں مرجھا جاتی ہیں۔ ایسے ہی نصیب ہماری عالیہ بابی کے تھے۔ ولیمے کے بعد بڑے بھیا نے اپنا بیگ تیار کیا اور کسی کو بھی خدا حافظ کہے بغیر چلے گئے۔